کعبہ اسی مسجد کی محراب کی سمت میں نظر آ رہا ہے، اور غریب نواز فرما رہے ہیں کہ دیکھ اس مسجد کا رخ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یہ غریب نواز کی کرامت ہے کہ جس کی گردن کو پکڑ کر کے چاہتے ہیں تو سمرقند کی سرزمین سے بیٹھ کر کے خانہ کعبہ دکھا دیا کرتے ہیں۔ یہ غریب نواز کی کرامت ہے کہ جہاں سے چاہتے ہیں کعبے کی زیارت کرتے ہیں، اور صرف زیارت ہی نہیں کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے کعبہ دکھا دیا کرتے ہیں۔ یہ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی کرامت ہے۔ سرکار غریب نواز ہی کا ذکر چل رہا تھا۔ سرکار غریب نواز ہوتے ہوئے پھر جو ہے بغداد شریف کی سرزمین پہ آئے، اور جب سرکار غریب نواز بغداد شریف کی سرزمین پہ آئے، بغداد شریف کی سرزمین پہ سرکار غریب نواز نے قیام فرمایا۔ اسی قیام کے دوران سرکار غریب نواز نے سنا کہ یہاں 7 جو ہے وہ آگ کے پرستش کرنے والے ہیں، 7 لوگ جو آگ کی پوجا کیا کرتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ 6 مہینے ایک لقمہ کھا کر کے زندہ رہا کرتے ہیں، اور دن رات آگ کی پرستش کیا کرتے ہیں۔ ان کے اس عمل کی بنیاد پر ان کے پاس لوگوں کی ایک جماعت جمع ہو گئی ہے، اور وہ لوگوں کی ایک بھیڑ ان کے پاس جمع ہو گئی ہے جو ان کو حق پر مان نہیں ہے، اور ان کو حق پہ تسلیم کرنے کی بنیاد پر ان کے ساتھ آگ کی پرستش کر رہی ہے۔ سرکار غریب نواز کو جب یہ معلوم ہوا کہ لوگ کفر میں مبتلا ہو رہے ہیں، سرکار غریب نواز کو جب یہ علم ہوا کہ لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں، سرکار غریب نواز جلال میں آئے، اور سرکار غریب نواز اپنے درویشوں کو ساتھ لے کر غریب نواز چلے ہیں ان لوگوں کی طرف۔ اور جب سرکار غریب نواز اس مجلس میں پہنچے ہیں جہاں وہ لوگ آگ کی پرستش کر رہے تھے، اور 6 مہینے جنہوں نے کچھ کھائے پیے بغیر اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، اور لوگوں کو آگ کی پرستش کی طرف بلا رہے تھے، جیسے ہی سرکار غریب نواز اس محفل میں پہنچے گئے، وہ لوگ سرکار غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ ان پہ روب طاری ہو گیا ہے۔ سرکار غریب نواز کی قدم بوسی بجا لائے کہ سرکار غریب نواز کے قریب آ کر کے بیٹھ گئے کہ سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا، اے بدبختو، تم آگ کی پوجا کر رہے ہو، تم آگ کو پوج رہے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح تم آگ کو کیوں پوج رہے ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں ہم آگ کو اس لیے پوج رہے ہیں، اگر اس آگ کو ہم پوجیں گے، اس آگ کی پرستش کریں گے تو یہ آگ ہم سے راضی ہو جائے گی اور ہمیں جلائے گی نہیں۔ سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اس آگ کی پوجا کرو گے تو آگ تمہیں نہیں جلائے گی؟ نہیں، تم پروردگار کی طرف آ جاؤ، رب کریم پہ ایمان لے آؤ، پروردگار کی عبادت کرو، رب کریم کی پرستش کرو، رب کریم کو ایک مانو، اسلام قبول کر لو، تو یہ آگ کیا تمہیں جہنم کی آگ تک نہیں جلائے گی؟ تمہیں جہنم کی آگ تک پریشانی نہیں پہنچائے گی، تمہیں جہنم کی آگ تک نہیں جلا سکتی ہے۔ غریب نواز نے جیسے ہی یہ ارشاد فرمایا، ان آگ کے پرستش کرنے والوں نے کہا، اے فقیر، آپ ہمیں پروردگار کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، آپ ہمیں رب کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، آپ ہمیں ایک خدا کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، ہم تو اس آگ کو پوج رہے ہیں تاکہ یہ آگ ہمیں جلائے نہیں، یہ آگ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، یہ آگ ہمیں تکلیف نہ دے۔ آپ تو ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس رب کی عبادت کرو گے تو آگ تمہیں نہیں جلائے گی، تم تو اس رب کی عبادت کرتے ہو، اگر تمہیں یہ آگ نہ جلائے تو ہم تسلیم کر لیں گے، ہم اسلام لے آئیں گے، ہم سرے خم تسلیم کر لیں گے، ہم ایک پروردگار کی عبادت کی طرف آ جائیں گے، اگر یہ آگ تمہیں نہ جلائے۔ سرکار غریب نواز کو جلال آ گیا، اور غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، تم اس آگ کی بات کرتے ہو، تم کس آگ کی بات کرتے ہو؟ یہ آگ غریب نواز کو کیا، غریب نواز کی جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی ہے۔ اور سرکار غریب نواز نے یہ کہنے کے بعد اپنی جوتیاں آگ میں پھینک دی اور ارشاد فرمایا، اے آگ معین الدین کی جوتیوں کی حفاظت کر، اللہ کی قسم آگ جلتی رہی ہے اور غریب نواز کی جوتیوں کو نہ جلا سکی ہے۔ پھر غریب نواز کو اور جوش آیا گیا، غریب نواز نے اس جلتی ہوئی آگ میں اپنے خادم کو حکم دیا کہ اے میرے خادم، جا میری جوتیاں جا کر کے نکال لا۔ اللہ کی قسم غریب نواز کے حکم پر غریب نواز کا خادم غریب نواز کی جوتیوں کو اٹھانے کے لیے اس آگ میں گھس گیا ہے، نہ تو جوتیوں کو آگ نے جلایا ہے، نہ غریب نواز کے
خادم کو کسی طریقے کا نقصان پہنچایا گیا اور غیب سے آواز آ رہی ہے یہ آگ ہمارے محبوب ہمارے دوست معین الدین کی آگ معین الدین کی جوتیوں کو نہیں جلا سکتی ہے۔ سرکار غریب نواز کی جوتیوں کو بھی نہیں جلایا، غریب نواز کے بھی غلام کو بھی کوئی آگ تکلیف نہ پہنچا سکی۔ جیسے ان آگ کے پرستش کرنے والوں نے دیکھا تو غریب نواز کے قدموں میں آ کر کے گر گئے اور کہنے لگے ہم تو غفلت میں تھے، ہم تو اندھیرے میں تھے، ہم تو گمراہی میں تھے، ہم اس آگ کو پوج رہے تھے، شاید یہ آگ ہم کو جلاتی یا نہ جلاتی، لیکن آپ نے ہمیں دکھا دیا کہ اگر ہم پروردگار کی عبادت کریں تو نہ دنیا کی آگ ہمیں جلا سکتی ہے نہ آخرت کی آگ ہمیں جلا سکتی ہے۔